حضرت علی المرتضیٰ نے خیبر کو کیسے فتح کیا؟ آئیے اسی چیز کو جانتے ہیں آج۔ مدینہ منورہ کے شمال ایک قلعہ بند تھا جو یہودیوں کا قبیلہ تھا۔ یہودیوں کا قبیلہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا۔ جب جنگ احزاب ہوا تو ان مشرکین نے، ان یہودیوں نے مشرکین مکہ کا ساتھ دیا، اور ان یہودیوں کے پاس تمام جنگ کے اوزار تھا، اور ان لوگوں نے مشرکین مکہ کا ساتھ دیا، اور ان یہودیوں کے پاس اسلام کا نور پہنچ چکا تھا۔ ان لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ اسلام ایک ایسی روشنی ہے جسے اب مٹایا نہیں جا سکتا، جسے اب دبایا نہیں جا سکتا۔ پھر سن 7 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اب خیبر کی سازشوں کا خاتمہ کیا جائے، خیبر کی تمام سازشوں کو جڑ سے مٹا دیا جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی لشکر تیار کیا، اور صحابہ کرام کے لشکر تیار کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود خیبر کی طرف ہمراہ ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں تمام 1600 صحابہ کرام پر مشتمل ایک لشکر خیبر کی طرف آگے بڑھے۔ جب خیبر پہنچ گیا تو صحابہ کرام نے چاروں طرف سے خیبر کے تمام قلعے کو گھیر لیا، ایک کے بعد دیگر قلعے فتح کرتے گئے، لیکن ان قلعوں میں سب سے بڑا قلعہ تھا قلعہ قموس، جو بہت بڑا طاقتور تھا اور بہت ہی بڑا تھا۔ اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا علم حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ میں دیا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر نے خوب جنگ لڑی لیکن فتح حاصل نہ ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عمر کو اللہ کے نبی نے علم دیا، پھر حضرت عمر نے بھی خوب جنگ کی لیکن فتح حاصل نہ ہوئی، جنگ فتح نہ ہوئی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں فرمایا کہ میں کل اس شخص کے ہاتھ میں علم دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ نے فتح لکھی ہے، کل میں اس کے ہاتھ میں علم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، کل میں اس کے ہاتھ میں علم دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول بھی محبت کرتا ہے۔ تو تمام صحابہ کرام کی نگاہیں ٹکتی رہی کہ کل کسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ علم دے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح میں فرمایا، جب صبح ہوئی تو فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی کی طبیعت علیل ہے، علی کی طبیعت ناساز ہے، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ۔ تو حضرت علی المرتضیٰ جو جب بلایا گیا تو حضرت علی جب آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے لعاب دہن کو حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں لگایا، تو حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھیں فوراً شفا پا گئی۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں علم دیا گیا، تو حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں علم دیا گیا۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ لشکر لے کر کے خیبر کی طرف چل پڑا، خیبر کی طرف آگے بڑھا۔ جب خیبر کی طرف آگے بڑھا تو مرحب نامی ایک پہلوان خیبر کی حفاظت کے لیے آیا، خیبر کی حفاظت کے لیے مرحب نامی ایک بہت بڑا پہلوان آیا اور کہنے لگا کہ میں خیبر کا سب سے بڑا بہادر پہلوان ہوں، خیبر پر حملہ کرنے سے پہلے مجھ سے حملہ کرنا پڑے گا، میرا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرت علی
المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور میں شیر کی مانند للکارتا ہوں۔ پھر حضرت علی المرتضی نے ایک ہی وار میں مرحب نامی پہلوان کو واصل جہنم کر دیا۔ پھر حضرت علی المرتضی نے تمام قلعہ فتح کرنے کے لیے جب آگے بڑھا تو جب وہ خیبر کے اندر جانا چاہا تو وہاں کا جو دروازہ تھا وہ تمام صحابہ کرام نے مل کر کے اکھاڑنا چاہا لیکن اکھاڑ نہ سکا، لیکن حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اپنے ایک ہاتھ سے اللہ اکبر کہہ کر کے اس قلعے کے دروازے کو کھاڑ لیا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کبھی زنجیر ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سنتے ہی اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ حضرت علی المرتضی نے اس دروازے کو آخر کار اپنے ایک ہاتھ سے اکھاڑ کیسے لیا؟ یہ حضرت علی المرتضی کے تو طاقت تھا ہی، لیکن سب سے بڑا طاقت ان کا ایمان تھا کہ اللہ ہمیں ضرور عطا کرے گا، اللہ ہماری ضرور مدد فرمائے گا۔ اسی سوچ کے ساتھ، اسی ایمان کے ساتھ حضرت علی المرتضی نے